جنزی واقعی بے حس ہوتی ہے یا جمہوریت نے انہیں مایوس کر دیا ہے؟ اس منفرد موضوع پر آج کا ہمارا ویوز آن نیوز ہوگا۔ حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ایک نئی بحث نے پھر سے زور پکڑ لیا ہے۔ وہ یہ کہ موجودہ نوجوان نسل، جسے عموماً جن زی یا جنریشن زی کہا جاتا ہے، سیاست سے دور، غیر سنجیدہ اور جمہوری عمل سے بیزار ہوتی جا رہی ہے نظر آتی ہے۔ بعض تجزیہ نگار انہیں جلد باز، سوشل میڈیا کے اسیر، جذباتی اور نظریاتی طور پر سطحی قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ احتجاج کریں تو انہیں انتہا پسند کہا جاتا ہے، اور اگر خاموش رہیں تو بے حس، اور اگر اداروں پر سوال اٹھائیں تو مایوس اور منفی ذہن رکھنے والا قرار دے کر انہیں ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل سوال شاید یہ نہیں ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جمہوری نظام کو کیا ہوا ہے۔ جن زی وہ نسل ہے جس نے نہ جنگ عظیم کے بعد کا ترقی پسند دور دیکھا، نہ معاشی استحکام کا زمانہ، اور نہ ہی وہ دور دیکھا جب جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد غیر متزلزل ہوا کرتا تھا۔ یہ نسل ایک ایسے ماحول میں جوان ہوئی جہاں ہر طرف معاشی عدم مساوات دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں ایک ایسا سماج دکھائی دیتا ہے جہاں بے روزگاری عام ہے، جہاں ماحولیاتی بحران شدید ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں ہر طرف جنگیں اور سماجی تقسیم نظر آتی ہے، جہاں کورونا جیسی عالمی وبا نے زندگی کو غیر یقینی بنا دیا ہے، اور اب ایک نئی چیز، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی نے ان کے روزگار کے مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ نوجوان سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے، حقیقت کا ایک نامکمل اور ادھورا بیان ہے۔ مسئلہ دلچسپی کا نہیں ہے بلکہ اعتماد کا ہے۔ نوجوان بے حس نہیں ہے، غیر مطمئن ہے، عدم اطمینان کا شکار ہے۔ حالیہ تحقیقی رپورٹ جو 2025 میں پروٹیکٹ ڈیموکریسی اور دی سینٹر فار انفارمیشن اینڈ ریسرچ آن سیوک لرننگ اینڈ انگیجمنٹ یعنی سرکل اس کا شارٹ فارم ہے، اس نے شائع کی۔ یہ رپورٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ نوجوانوں کو 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم ان نوجوانوں کی ہے جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں مگر عملی سیاست میں حصہ لینے سے کتراتے ہیں۔ دوسری قسم ان نوجوانوں کی ہے جو جمہوری نظام سے مایوسی کے باعث سیاسی عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور تیسری قسم ان نوجوانوں کی ہے جو تبدیلی چاہتے ہیں مگر اگر انہیں مؤثر راستہ نہ ملا تو وہ شدت پسند یا نظام مخالف رویوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ تحقیق واضح کرتی ہے کہ نوجوان غیر سنجیدہ نہیں ہیں بلکہ جمہوری نظام کی ساکھ پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی نوجوانوں کے بارے میں یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ سیاست سے دور ہیں، لیکن اعداد و شمار اس تاثر کے برعکس تصویر پیش کرتے ہیں۔ لوک نیتی CSDS کے یوتھ اینڈ پولیٹیکل سروے جو 2024 میں کیا گیا تھا، اس کے مطابق 36.1% نوجوانوں نے کہا کہ انہیں سیاست میں بہت دلچسپی ہے، وہیں 42.6% نوجوانوں نے کہا کہ وہ کسی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔ البتہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ووٹر لسٹ میں رجسٹرڈ ہی نہیں تھی۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو اکثر نوجوانوں نے کہا کہ انہیں وقت ہی نہیں ملتا، یا وہ روزگار کے گہما گہمی میں پریشان ہیں، تعلیم اور گھریلو مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ معاشی عدم استحکام ان کی سیاست میں شمولیت کو متاثر کر رہی ہے۔ ایک نوجوان جو بے روزگاری کا شکار ہو، کرایوں اور مہنگائی سے پریشان ہو، امتحانات اور ملازمت کے دباؤ میں مبتلا ہو، یا عارضی ملازمتوں پر گزارا کر رہا ہو، تو اس کے لیے سیاسی عمل میں بھرپور شرکت کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ذہنی سکون، معاشی تحفظ اور سماجی استحکام بھی بے حد ضروری ہے۔ موجودہ نظام تعلیم کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے نوجوانوں کو ایک اچھا ملازم تو بنایا جا رہا ہے مگر ان کو ایک باشعور شہری نہیں بنا پا رہا ہے۔ اسکول اور کالج کے نصاب تعلیم میں تاریخ،
اور سیاسی شعور کو محدود کیا جا رہا ہے۔ سماجی علوم کی اہمیت نہیں کے برابر کر دی گئی ہے اور تنقیدی سوچ کے بجائے صرف مقابلہ جاتی ذہن پیدا کر رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کا نوجوان قانون سازی کے عمل سے بالکل ناواقف ہے۔ وہ اداروں کے کردار کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اور جمہوریت کو ایک رسم سمجھنے لگا ہے جس میں ان کی آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب سماجی اور شہری شعور کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر مصنوعی غصے کی پرت ان کے ذہنوں پر چڑھ جاتی ہے۔ نفرت انگیز بیانیے، شناختی سیاست اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا بہت آسانی سے ایسے نوجوانوں کو متاثر کرنے لگتے ہیں۔ آج سیاست ایک سنجیدہ مکالمے کے بجائے اکثر تماشا بن چکی ہے، جہاں نعروں کو نظریات اور پروپیگنڈے کو حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے نوجوان سیاست سے بدظن کیوں ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ نوجوان نسل نے بارہا دیکھا ہے کہ ان سے کیے گئے انتخابی وعدے پورے نہیں ہوتے۔ سیاست اور انتظامیہ میں کرپشن نت نئے ناموں کے ساتھ زندہ رہتی ہے، نئے طریقے تلاش کرتی ہے۔ نمائندگی کی جگہ برانڈنگ نے لے لی ہے اور حقیقی اصلاحات کے بجائے علامتی اقدامات کیے جانے لگے ہیں۔ اسی لیے ان کا غصہ بے بنیاد نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا حقیقی حل یہی ہے کہ ایک نیا سیاسی متبادل دیا جائے۔ نوجوانوں کو صرف پرانے سیاسی چہروں کے نئے نعروں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا، انہیں حقیقی اور دیانتدار متبادل درکار ہے۔ اس کے ساتھ تعلیمی نظام میں بھی تبدیلی لانا ہوگا۔ تعلیمی نظام میں شامل کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ کیسے کام کرتی ہے، قوانین کیسے بنتے ہیں، احتجاجی تحریکیں کیوں اہم ہیں اور غلط معلومات کیسے پھیلتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں تعلیمی نظام میں شامل کرنی ہوں گی، نصاب میں شامل کرنی ہوں گی۔ تعلیمی نظام کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام اور تحفظ بھی بے انتہا ضروری ہے۔ مستحکم روزگار، رہائش، صحت کی سہولیات اور معاشی تحفظ کے بغیر جمہوریت مضبوط ہو ہی نہیں سکتی۔ جمہوری نظام میں اختلاف رائے کا احترام لازمی ہے، بلکہ جمہوریت کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ سوال برداشت کرتی ہے۔ اگر ہر تنقید کو غداری سمجھا جائے تو نوجوان مزید دور ہوتے جائیں گے۔ مشہور سیاسی مفکر ہنا آرنٹ نے کہا تھا کہ سیاسی طاقت صرف حکومتوں کے پاس موجود کوئی مستقل شے نہیں ہے، بلکہ وہ عوامی شراکت سے زندہ رہتی ہے۔ جب عوام کا اعتماد اور ان کی شمولیت کمزور پڑ جائے تو ادارے ظاہری طور پر موجود تو رہتے ہیں مگر اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کے کئی جمہوری معاشروں میں یہی صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اصل خطرہ یہ نہیں ہے کہ نوجوان غصے میں ہے، بلکہ اصل خطرہ یہ ہے کہ وہ یہ یقین کھو بیٹھے ہیں کہ جمہوریت ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر نوجوان یہ سمجھنے لگیں کہ انتخابات بے معنی ہیں، ادارے غیر جانبدار نہیں ہیں، وہ جانبدار ہیں اور سیاسی عمل صرف طاقتور طبقوں کے حد تک محدود ہے، تو پھر جمہوریت محض ایک نمائشی ڈھانچہ بن کر رہ جائے گی۔ آج کی نوجوان نسل کو محض بے حس یا باغی کہہ دینا آسان ہے، مگر حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ نسل سوال پوچھ رہی ہے، جواب مانگ رہی ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ اگر جمہوریت ان سوالات کا جواب دینے میں ناکام رہی ہے تو مسئلہ نوجوان نہیں بلکہ خود جمہوری نظام ہے، کیونکہ نوجوانوں کا غصہ اکثر ایک انتباہ ہوتا ہے کہ عوام خود کو ان اداروں میں نہیں دیکھ رہی جو ان کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔